ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جس کا ہم نے ابھی کلام پڑھا، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جس پر ہم نے غور و فکر کیا. تو میں تھوڑا وقت کے لیے پاز بٹن دباؤں گا اور سجدہ پہ جاؤں گا، اور آپ سب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی یہ سن رہے ہوں سر جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی تعریف بیان کریں اور کہیں سبحان ربی الاعلی، تو ہی میرا رب ہے جو پاک ہے اور اعلیٰ ہے. اوکے، الحمدللہ. تو اللہ نے کہا کہ بھائی تمام پوری کائنات، آسمان اور زمین کے جتنے بھی مخلوق ہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ خوشی سے چاہے وہ زبردستی، ہے نا، کیونکہ ان کے سامنے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں. اب آپ کہیں یا کوئی کہیں کہ بھائی ہم جو ہیں کہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں یا نعوذ باللہ، تو بھائی دیکھو ایسا ہے کہ یہی تو باتیں ہیں یہاں پہ چل رہی ہیں. یہاں پر یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے سوا کسی اور کو جو تو پکارتے ہو یا کہتے ہو یا بلاتے ہو کچھ بھی مانگتے ہو، تو وہ وہاں تک آواز نہیں جاتی، وہ نہیں سنتے، کیونکہ حق نہیں ہے، حق نہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ کا یہی تو کہنا ہے اور اسلام کا یہی ماننا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور ہم جن کے امتی ہیں، یعنی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تمام جو ہے کہ جو بھی ہم نے مانگنا ہے، پکارنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اللہ ہی سے کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اوکے، آگے آپ پوچھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے. آتے ہیں ہم لوگ اس بات پر. کہہ دیجیے اللہ. کہہ دیجیے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے. کہہ دیجیے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے، یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا جنہیں یا اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے کہ ان کے نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجیے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے. بے شک بے شک بے شک اور بے شک یہی حق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر سختی سے پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھیے ان کفاروں سے، ان منکروں سے، ان لوگوں سے جو اللہ پر، واحد ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، سجدہ نہیں کرتے. ان سے پوچھیے، کیا پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے. ٹھیک ہے، یہ کانفیڈنس رب العالمین، وہ رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ میرے بنائے ہوئے انسان اگر در حقیقت وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے اگر ایمان سے، اگر حق پہ، یعنی کہ ہر خیالات جو ان کے اندر بھری اس کو چھوڑ کر کے صاف دل سے اگر وہ اس بات کو مانیں کیا مطلب ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ بے شک وہ اللہ ہے، بے شک وہ اللہ ہے. کیسے؟ بہت سارے، اب اس بات پر دیکھا ہے تو بہت ساری دلیلیں. میرا اللہ بالکل پاک ہے، ان چیزوں سے پاک ہے جو چیزیں انسان کے اندر فطرتاً ہیں. بھوک، پیاس، ریپروڈکشن، خواہشات، نفس، ضرورتیں، خیالات، نیند، تھکان، تمام چیزیں. اب یہ تمام چیزیں کسی اور میں بھی ہیں اور اس کو کوئی خدائی کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لقب دیتا ہے یا پکارتا ہے یا اس کی بندگی کرتا ہے، تو عقل والا یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ بھائی یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے.
یہ بھی سو جاتا ہے. اس کے واقعات کو دیکھیے تو بھوک اسے بھی لگ رہی ہے. وہ تو انسانی فطرتوں کی طرح وہ اس کی بھی نفساتی خواہشات ہیں. اس کو بھی جو ہے کہ بہت ساری، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر جو عقل والا ہے، جو علم والا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا تو وہ ہے جو اس اس قدر جو ہے کہ اس کی عظمت ہے کہ اس کے ہم شکل صورت، اس کی مطلب اس کی جو بناوٹ ہے، اس کا ہم ایک مطلب انداز بھی نہیں لگا سکتے. وہی قوت ہے، اتنی بڑی اس کی شان، اتنی بڑی اس کی قوت، اتنا بڑا وہ رب العالمین. ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کا کسی بھی طریقے سے یا کسی شکل میں تصور کر سکیں، کسی مورت میں تصور کر سکیں. سوچو میرے بھائی، سوچو میرے بھائی، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ خدا کے ناک ہوں گے؟ تصور کر سکتے ہیں کان ہوں گے، گورے ہوں گے، کالے ہوں گے، بڑے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے، ہاتھ ہوں گے، 5 انگلیاں ہوں گی. اللہ ماشاء اللہ، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ اس خلقت کا جو رب ہے، اس کی ہم تصور کرنے کے ہم لائق ہی نہیں ہیں، ہم قوت ہی نہیں رکھتے. بس ایمان ہے کہ وہ رب ہے جس نے پورے کائنات کو بنایا ہے اور پورے کائنات کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے نا؟ بات کلیئر؟ یعنی کہ کوئی ایسا بندہ جس کو ہم نے شکل صورت وغیرہ دے دی، یا کوئی بھی طریقے کا، مطلب میں جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی بھی طریقے کا ہم نے اس کو ایک امیجنیشن کر لیا. تو بھائی امیجنیشن ہم نے کر لیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ خدا کو ہم نے بس اتنے تک میں مختصر ڈھال دیا. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں. اب اگر ہم اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اور بھی جو ہے کہ اس کی نفسیاتی خواہشاتیں ہیں، تو کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ تو میرا خدا وہ ہے جو ان انسانی نفسیاتی خواہشات اور تمام دیگر جو بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے. وہ اس کی عظمت اتنی عالی شان ہے، اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے. ہم اس کو کسی بھی طریقے کا شکل و صورت اور کوئی بھی طریقہ اس کو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. بس یقین ہے، یقین. اور یہی یقین جو ہے علم والوں کو پوچھا جاتا ہے، یہ بتاؤ کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے خدا؟ تو اندر سے اس کی آواز آتی ہے کہ بے شک وہ رب العالمین ایک ہی اللہ ہے، رب ہے، خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. مگر منکرین، یہاں پہ منکر اسی کے لیے ہے کہ وہ انکار کر کے کہتے ہیں، کہیں اور لوگوں کا نام لیتے ہیں، کچھ اور بھی دیتے ہیں. در حقیقت ایک اللہ. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں، آپ پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ اب پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہہ دیجیے اللہ، بے شک اللہ. اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دیجیے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کی حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ یعنی کہ تم ان کو خدا مانتے ہو جنہیں اپنے انجام کا کچھ پتہ خبر نہیں ہے، بھی نہیں ہے تو کیا معاملات ہو، انہیں خود خبر نہیں. کہہ دیجیے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلائی دیتے ہیں پوچھتے ہیں، بتاؤ ان سے پوچھو، اے میرے رسول ان سے پوچھو کہ اندھا، آنکھ والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتا ہے، اکول ہو سکتا ہے؟ ہم ہی آپ سوچیں. ٹھیک نہیں؟ اندھا اور آنکھ والا دونوں ایک اکول تو نہیں ہو سکتا نا. ہم ایک کرائٹیریا میں رکھ سکتے ہیں دونوں کو. ہم اگر جاب نکالے، جاب میں ویکینسی دیں، ایک اندھا ہمارے سامنے آ رہا ہے اور ایک آنکھ والا سامنے آ رہا ہے، تو ہم اپنے کام کے مطابق یہ بات تو طے کریں گے کہ نہیں بھائی یہ اس کام کے لائق نہیں. یعنی کہ دونوں کی کوالٹی تو نہیں ہو سکتی نا. سملرلی اگر کوئی بندہ جان رہا ہے، حق کو جان رہا ہے،
حقیقت کو جان رہا ہے، اور کوئی بندہ حق کو نہیں جان رہا ہے یا جان بھی رہا ہے تو اس پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں کر رہا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ حق پر یقین کرنے والا اور حق سے انکار کرنے والا، ایک حق پر چلنے والا اور ایک حق کو ٹھکرانے والا، ایک حق پر زندگی گزارنے والا اور ایک حق کے خلاف زندگی گزارنے والا، ایک جس نے ایمان لایا واحد اللہ پر اور جنت پر اور موت پر اور آخرت پر اور اللہ کے کلام پر، تمام انبیاء کرام پر، اور ایک جس نے ان سب کو انکار کیا۔ کیا دونوں اکول ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ایک جگہ تو نہیں ہو سکتا، الگ الگ ہی ہوگا نا۔ اللہ نے یہیں پہ کلیئر کر دیا کہ جو حق پہ ہے اس کا کیا ٹھکانہ ہے اور جو حق پہ نہیں ہے اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ اپنے کلام میں جو حق پہ نہیں ہے اسی کو اللہ جو ہے کہ اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اپنا کلام پیش کر رہا ہے، اور اس تک اپنا کلام پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو، اپنے رسول کو اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور جو یہ کلام اللہ کا سنا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجیے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات نہیں۔ یا اب آگے بولیے، یا کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ اندھیرا اور ایک روشنی، بلند روشنی، دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ اندھیری گلی اور روشنی گلی برابر ہو سکتی؟ اندھیرا جنگل اور صاف ستھرا اجالا میدان ہو سکتا ہے؟ کسی کا دل اندھا، کسی کا دل خدا کے نام سے روشن، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے؟ اب اللہ سوال کر دیا، اللہ سوال کر دیا کہ تم جس کو میرا شریک بناتے ہو، تم دیکھو کہ کیا اس نے میری طرح، جو میں اتنے مخلوق کا نام بتا رہا ہوں اور تم مانتے بھی ہو، کیا اس نے بھی کہا کہ یہ مخلوق اس نے بنایا؟ مخلوق بنا سکتی ہے؟ ہم اگر کسی سے امید کرتے ہیں کہ ان سے ہمارا یہ کام ہو جائے گا، تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ان کے اندر یہ قوت ہے کہ انہوں نے کوئی مخلوق کریٹ کر دیا ہے، کریٹ کیا ہے، کر سکتے ہیں، کر چکے ہیں، کیے ہیں، کوئی ایگزامپل ہے نا؟ تو معلوم ہوگا کہ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو پورے مخلوق کو تو میں نے پیدا کیا، اور اللہ اس بات کا گواہی بھی دے رہا ہے، ثبوت بھی دے رہا ہے، دلیل بھی دے رہا ہے، ہر طرح کا قرآن میں اس نے جو ہے کہ ساری چیزیں کو یہی تو بات ہے، اور اس نے قرآن میں ہر بات کلیئر ایک دم کلیئرٹی بالکل کر دیا کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے کی، ایسے کی، ایسے کی، ایسے کی، ایسے کی، اور میں ہی ہوں اس پورے کائنات کا رب، میں ہی ہوں پورے کائنات کا رب العالمین، اور میری ہی تم بندگی کرو، میری ہی سجدہ کرو۔ تمام لوگ سجدہ کرتے ہیں، تمام مخلوق ہمارے سجدہ کرتے ہیں، تم کو بھی کرنا چاہیے، نہیں تو کیا ہوں گا؟ وہی ہوں گا، ایک آنکھ والا اور ایک بنا آنکھ والا، ایک اندھیرا اور ایک روشنی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ اگر جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان سے پوچھو کہ میری طرح اس نے بھی کوئی مخلوق پیدا کیا ہے؟ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو، صرف شک پہ نہیں، ہاں ہو سکتا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، انداز میں کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے۔ اب یہ کہہ دیے کہ بس اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، بنانے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے، وہ بس واحد وہی ہے، اور زبردست غالب بھی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا زبردست غالب ہے، وہ غالب ہے، سب پہ غالب ہے، وہ ہر قوت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تمہارے اوپر اگر اتنی رحمت عطا فرماتا ہے، اتنا رحم کرتا ہے، تو وہاں پر وہ تم کو ڈھیر بھی کر سکتا ہے، پورے قوم کو نشت نابود بھی کر سکتا ہے، زبردست غالب ہے۔ اوکے، آگے اللہ کہتے ہیں اپنے بارے میں، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی
وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا اور